وہ جو فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ ایک ڈرون اٹیک تھا حکومتی اتحاد پہ، لیکن وہ اس شوق سے، اس صدمے سے، اس ٹرامے سے باہر آ گئے ہیں اور ورکنگ ہو گئی ہے، اور نمبرز جو ہیں ان پہ کام چل رہا ہے، اور بس مطلب کسی وقت بھی حکومتی اتحاد جو ہے کوئی بھی سرپرائز دینے کو تیار ہے۔ صرف ایک ووٹ کی دوری پہ ہے ان کی 2/3 ہو گئی تو سرپرائز آ جائے گا۔ مولانا کو بلوچستان دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، یعنی کہ بلوچستان کی گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے گی، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا۔ اب اس کی ان کو بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت حکومت کو، اور ہماری وہاں پہ جو بھی ہم نے کو آپریشن کرنا ہے یا جس طرح سے اس صورتحال کو ہینڈل کرنا ہے اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی اس قدر اہم اور انفلوئنشل نہیں ہے۔ چونکہ مسلم لیگ نون کی اصل سٹرینتھ ماضی میں اس کے بلدیاتی اداروں میں اس کی موجودگی رہی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہمیں فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کروانے چاہیے پورے پنجاب میں، اور ان الیکشن میں ظاہر ہے کہ ہم پھر جیت جائیں گے تو ہماری فوٹنگ اور مضبوط ہوگی۔ ملک کے سب سے بڑے اخبار میں ایک سپر لیڈ چھپی ہے، اس میں بہت بڑے رپورٹر نے یہ خبر دی کہ جی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے چل پڑی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو مذاکرات کیے جائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اچکزئی سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل سٹوری اس کے الٹ ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیل میں جو اصل سختی ہے، جو اصل جیل ہے وہ اب شروع ہوئی ہے۔ اچکزئی نے کہا کہ یار بات چیت کرو نا، یار مذاکرات شروع کرو نا، تو اس پہ پھر رانا ثناء اللہ اور باقی احسن اقبال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو بندہ اندر بیٹھا ہوا وہ تو ہم سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو کسی اور سے کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا چھوڑیں یار وہ پرانی باتیں ہیں، اب ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہے اصل بات۔ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا کی 6 ستمبر کو عزم عالی شان کے نام سے بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہے، جلسہ افواج پاکستان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا لاہور میں، نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا، اور اس کی کیا کہانی ہے، اجلاس کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ایک ملک کے ایک بڑے اخبار میں ایک سپر لیڈ چھپی ایک، اور بڑے صحافی کی ایک خبر ہے، تو وہ خبر کتنی صحیح ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو ایک تو دوسری بات یہ، اور تیسرا یہ کہ حکومت یعنی کہ حکومتی الائنس اس نے اپنی پوزیشن بہت سٹرونگ کر لی ہے پارلیمنٹ میں، تو وہ کیسے ہے، یہ اعداد و شمار، تو یہ 3 چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعداد و شمار پہ آتے ہیں۔ حکومت نے، حکومتی اتحاد نے پارلیمنٹ میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا ہے، اور وہ 2/3 سے بس کچھ ہی فاصلے پہ ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ اب وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، ناممکن نہیں رہا، ممکن ہو گیا ہوا۔ پہلے یہ تھا کہ ناممکن تھا، اور وہ جو فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ ایک ڈرون اٹیک تھا حکومتی اتحاد پہ، لیکن وہ اس شوق سے، اس صدمے سے، اس ٹرامے سے باہر آ گئے ہیں، اور ورکنگ ہو گئی ہے، اور نمبرز جو ہیں ان پہ کام چل رہا ہے، اور بس مطلب کسی وقت بھی حکومتی اتحاد جو ہے کوئی بھی سرپرائز دینے کو تیار ہے۔ اب وہ کیسے ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت جو ہے اس کے لیے، یعنی کہ پارلیمنٹ کی ٹوٹل سٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں یہ اب اس وقت، یعنی جو اپرووڈ، جو ریکوائرڈ، جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اس سٹرینتھ کی بات، جو کہ ظاہر ابھی پوری نہیں ہے، وہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ وہ پڑا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سٹرینتھ تو وہی ہے جو آئین جس کی بات کرتا ہے، اس کے مطابق ان کو 224 ارکان ان کے پاس ہونے چاہیے حکمران اتحاد کے پاس، تو پھر ان کی 2/3 میجورٹی بنتی ہے قومی اسمبلی میں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ نے آئینی ترمیم پاس کروانی ہے تو اس کے لیے 2/3 ضروری ہے۔ اچھا، اب 224 چاہیے، اس وقت ان کے پاس ہیں 213۔
یہ تعداد پچھلے دنوں بڑھ گئی ہے. پتہ ہوگا آپ کو کہ 3 نئے ارکان شامل ہو گئے نون لیگ کے. 2 پہلے جب وہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور ایک ابھی کل گجرانوالہ سے. تو یہ 213 ان کے پاس اس وقت حکومتی اتحاد کی تعداد ہے. اب انہیں چاہیے 224. اب 224 اور 213 کے درمیان جو گیپ ہے وہ کس طرح سے پورا کرنا ہے؟ تو اس پہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا سے میٹنگز ہو رہی ہیں. پہلے آصف زرداری کی میٹنگ ہوئی, پھر کل شہباز شریف نے میٹنگ کی, اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور اس سے پہلے بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی, سب سے بڑی میٹنگ, سمجھ گئے آپ شاید. تو اب اس میں مولانا کے پاس ہیں 8 ارکان قومی اسمبلی میں, اور حکومت کے پاس 2 انڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ سے مراد پی ٹی آئی والے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ریئل میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ 2 موجود ہیں پہلے سے. 1 ووٹ چاہیے. اب وہ 1 ووٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کہاں سے لیتے ہیں. تو 1 ووٹ لینا کون سا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں ان میں سے کوئی 1 ووٹ آ جائے گا, یا کوئی ایک اور ووٹ آ جائے گا, کہیں سے آ جائے گا, بی این پی آ سکتی, کوئی آ سکتی, کیونکہ ان 10 اسی وقت اسی دوران وہ اب سینٹ میں بھی تو کام کرنا ہے نا. تو سینٹ میں جن پارٹیوں سے بات ہو رہی ہے ان کا کوئی ایک ایم این اے ادھر بھی آ سکتا ہے. تو صرف 1 ووٹ کی دوری پہ ہے ان کی 2/3 ہو گئی تو سرپرائز آ جائے گا, جس سرپرائز کا انتظار ہے سب کو. اب ہم آتے ہیں کہ سینٹ میں کیا پوزیشن ہے. یہ تو میں نے بتائی تھی قومی اسمبلی میں. سینٹ میں ٹوٹل سٹرینتھ ہے 85 سینیٹرز کی. اب ان میں سے 64 اگر ان کے پاس ہوں تو 2/3 بن جاتی ہے. اچھا اس وقت ہیں 56. تو یہ جو گیپ ہے یہ پورا کرتی ہے جے یو آئی, ان کے 4 ہیں, اے این پی کے 3 ہیں, بی این پی کا 1 ہے. بی این پی مینگل گروپ, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, مینگل گروپ کے ساتھ بھی, جس طرح مولانا کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا اب یہاں سے چلتے ہیں تھوڑا پیچھے کی طرف کہ مولانا کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ہو کیا رہا ہے. وہ لنک کر رہا ہے آج کے اجلاس کے ساتھ. میں نے کہا تھا نا کہ آج بہت اہم اجلاس ہوا ہے, تو اس اجلاس میں کیا طے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, تو وہ اس سے لنک کر رہا ہے. ہوا یہ ہے کہ مولانا کو شامل کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی بڑی آفری تو دینی پڑے گی. تو مولانا کو بلوچستان دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. یعنی کہ بلوچستان کی گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے گی, وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا. اب ان کے پاس بندہ بھی بڑا فٹ ہے. میں پہلے بھی ہنٹ دیتا رہا ہوں اپنے پچھلے پروگرامز میں کہ رئیسانی ان کے پاس ہے, اور جو کہ سرداروں میں بلوچستان کے سرداروں میں ایک بہت بڑا سردار ہے, شاید سب سے بڑا سردار ہے. رقبہ اور اس میں جتنے ٹرائبز آتے ہیں ایک سردار, بڑے سردار کے ماتحت, اس طریقے سے وہ سب سے بڑا سردار ہے. اب اس کی ان کو بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت حکومت کو, اور ہم وہاں پہ جو بھی ہم نے کو آپریشن کرنا ہے یا جس طرح سے اس صورتحال کو ہینڈل کرنا ہے اس وقت بہت ضروری ہے, کیونکہ سرفراز بگٹی اس قدر اہم اور انفلوئنشل نہیں ہے بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہیں اس میں. تو یہ ضرورت ادھر ہے, اور مولانا کو لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ادھر ان کو ہم رئیسانی کو لا کے, تو رئیسانی بہتر بندہ ہوگا تو وہ بھی, اور دوسرا مولانا ساتھ آ جائیں گے, اور وہ سپورٹ ان کو کر رہے ہوں گے پھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. تو 2/3 آ جائے گی, پھر اپنی مرضی سے یہ قانون سازی کریں گے, اور جہاں جہاں سے لوپ ہولز ہیں وہاں ان کو بند کیا جائے گا, تاکہ وہ جو حکومت کے مطابق, میں تو نہیں کہہ رہا, کہ جو سر اٹھائے جا رہے ہیں ان سر کو نیچے کیا جا سکے. تو یہ ہے اصل میں حکومت کی, جو میں نے کہا کہ کیوں حکومت مضبوط ہوتی جا رہی, تو یہ ہے اس کے پیچھے. اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے لاہور میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت, اس میں ایک
اس اجلاس کی جو بڑی ریزن تھی اس اجلاس کو کرنے کی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ اپروول لینی تھی. اب اپروول آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نواز شریف سے اور نون لیگ سے کیوں لینی, کیونکہ وہ تو حکومت وہاں پہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہے, تو پیپلز پارٹی آصف زرداری جانے اور مولانا جانے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں گے اتحاد ہے تو اتحاد جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہا ہے, کوئی ادھر دے رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہیں اور دے رہا ہے. تو اب چونکہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ مولانا کے پاس جانی ہے اگر, تو وہ قربانی دینی پڑے گی پیپلز پارٹی کو. وہاں ویسے نون لیگ کی پوزیشن بھی خاصی اسٹرانگ ہے, تو وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی وہ اپنی کو قربانی دیں گے. ظاہر ہے کوئی عہدہ نہیں لیں گے تو مولانا کو مزید ایک عہدہ چلا جائے گا. تو اب پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے جواب میں پنجاب میں نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, تو وہ اپروول بھی لینی تھی نواز شریف سے. اور اس لیے یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا, اور جس میں ٹاپ لیڈرشپ آئی. جو سپیکر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حمزہ شہباز جو کئی عرصے سے ناراض چلے آ رہے تھے وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے, اور مریم بھی تھیں, شہباز شریف بھی تھے, اور سبھی وہاں موجود تھے. تو ایک تو وہاں پہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اجلاس کیوں ہوا اور اس کی کیا اہمیت ہے, اس میں کیا کیا ہوا, تو ایک تو یہ اپروول ہوئی. دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ طے کیا گیا کہ چونکہ مسلم لیگ نون کی اصل سٹرینتھ ماضی میں اس کے بلدیاتی اداروں میں اس کی موجودگی رہی ہے, یعنی کہ جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں, اس میں ہی نون لیگ نے ہمیشہ اپنی سٹرینتھ بنائی ہے, اپنی فوٹنگ بنائی ہے, اپنے پاؤں جمائے ہیں, تو پھر اوپر آئی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہمیں فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کروانے چاہیے پورے پنجاب میں, اور ان الیکشن میں ظاہر ہے کہ ہم پھر جیت جائیں گے تو ہماری فوٹنگ اور مضبوط ہوگی. پچھلا الیکشن تو آپ کو یاد ہی ہے جس طرح کا ہوا ہے, اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کو وہاں پہ ایک سرپرائز ملا کہ وہ جو سوچ رہے تھے جس طرح کی 2/3 میجارٹی وہ تو نہیں ملی نا. تو لوگوں نے جو اپنا فیصلہ دیا اب اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ریکور کیا جائے, کام کی صورت میں بھی پنجاب حکومت اپنے کام کی صورت میں بھی, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے کے جس طرح بجلی کے بل اور باقی چیزیں, اور ساتھ ہی کے بلدیاتی اداروں میں اپنی جو فوٹنگ ہے اس کو مضبوط کیا جائے, اور اس سے پھر یہ ہے کہ پارٹی مضبوط ہوگی. تو ایک تو یہ فیصلہ ہوا. اور تیسری بات اس میں جو اہم تھی وہ یہ تھی, جو کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اخبار سب سے بڑے اخبار میں, ملک کے سب سے بڑے اخبار میں ایک سپر لیڈ چھپی, اس میں بہت بڑے رپورٹر نے یہ خبر دی کہ جی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے چل پڑی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو مذاکرات کیے جائیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اچکزئی سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل سٹوری اس کے الٹ ہے. الٹ سٹوری یہ ہے کہ کل اگر آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, 2 دفعہ وہاں پہ کورم کی نشاندہی ہوئی ہے اور اجلاس مختصر کر دیا گیا. وہ بیسیکلی پی ٹی آئی نے کی تھی کورم کی نشاندہی, شاہد خٹک نے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اسپیکر صاحب آپ ہمیں ٹائم دیں, پی ٹی آئی والے چاہ رہے تھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے چیمبر میں. تو پھر وہ طے ہو کے تو وہ اسپیکر چیمبر میں چلے گئے, اجلاس مختصر ہو گیا, وقفہ سوالات مختصر ہو گئے. تو اس کے بعد وہاں پہ جا کے ایک میٹنگ ہوئی ہے. وہ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ ادھر سے احسن اقبال ہیں, رانا ثناءاللہ ہیں, اور اسپیکر صاحب اور کچھ باقی ایک آدھ اور لیڈرشپ کا ایک بندہ, اور ادھر سے عمر ایوب, شبلی فراز اور جو لوگ گئے تھے. تو انہوں نے ان کا علی محمد خان, وہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں اب یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیل میں جو اصل سختی ہے, جو اصل جیل ہے وہ اب شروع ہوئی ہے. پہلے تو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹر تھے, مطلب ڈپٹی سپرڈنٹ اکرم اور پتہ نہیں اس کا پورا عملہ, اور وہ خاتون جو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل یا کوئی مطلب باقی جو اسسٹنٹ سپرڈنٹ جیل, اور پتہ نہیں کون کون جو ان کے وہاں پہ مسولت کار تھے, اور ایون جو اصل نگران ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ کو پتہ کہ وہ بدل دیے گئے ہیں. جس کے بعد پھر قیدی نمبر 804 نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا شروع کر دیا کرنل صاحب. تو وہ جو نئے آئے ہیں ان کی طرف تھا, وہ بڑے ظاہر ہے کہ وہ اب وہ پہلے والے نہیں ہیں, وہ سخت ہیں, وہ تو اس پہ پوری کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو اب جیل مینول پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے.
اب پتہ چلا ہے جیل کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حکومت تو بہت مضبوط ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی میں نے صورتحال بتائی ہے، ظاہر ہے ان کی کیلکولیشن ہے، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، میں اکیلا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حکومت بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور وہ 2/3 میں جا کے تو وہ تو کوئی بھی ترمیم لائے گی اور سب کچھ کر لے گی۔ اور تیسرا یہ کہ اس سائیڈ سے، جس سائیڈ کو وہ بار بار مذاکرات کی بات کر رہے تھے، کوئی لفٹ ہی نہیں ہے، مطلب کہتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے نو مرسی، اس طرح کا بڑا بڑا لکھا ہے، تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ آگے پھر انہوں نے کل کہا کہ بھائی ہم سیاسی لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کچھ تو خیال کریں، مطلب اتنی سختیاں نہ کریں۔ تو یہ کل باقاعدہ وہاں پہ اچکزئی صاحب بھی تھے، تو انہیں کہا گیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں، کوئی مجرم تھوڑے ہیں، آپ بھی نہیں تھے مجرم، ہم بھی نہیں ہیں، یہ مجرموں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی رعایتیں دیں، کوئی مطلب وہاں پہ سختیاں، اتنی سختیاں، یہ تو نہیں یار، مطلب اس طرح نہ کریں۔ تو اس پہ پھر مطلب ایک تو یہ تھا، اور اس میں سب سے زیادہ جو بات کرنے والے تھے وہ شبلی فراز ہی تھے، انہوں نے بڑا مطلب وہاں پہ کیس لڑا، اور مطلب عمر ایوب سے بات نہیں ہونے دی۔ عمر ایوب تھوڑا اور طرح سے بول جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا مطلب یہ کہ مذاکرات کرنے میں شاید وہ ناکام ہے۔ یہی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اصل لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت کرنے کے لیے جو نام دیے ہیں، اس میں بھی عمر ایوب نہیں ہیں، اس میں بھی شبلی فراز ہیں اور شیر افضل مروت ہیں، اور دوسری طرف سے خود جناب علی امین گنڈا پور صاحب، جو آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ کو انہوں نے وہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس اسلام آباد میں ہی رکھ لیتے ہیں، جتنا مرضی خرچہ آئے، ظاہر ہے کہ وزیر آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سیکرٹریز آ رہے ہیں، ڈرائیورز آ رہے ہیں، عملہ آ رہا ہے، پھر سیکرٹریز کے اپنا عملہ آ رہا ہے، تو کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہوگا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے لیڈر کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ہی بیٹھے رہے ہیں۔ آج ڈائریکٹ ڈی آئی خان گئے ہیں، پشاور بھی نہیں گئے، تو وہ لیڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس کے ساتھ شبلی فراز اور شیر افضل مروت کا نام دیا گیا، عمر ایوب کا نام نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات چیت کریں گے کہ دیکھیں کچھ رعایتیں، کچھ تو ہو، کچھ تو چھوڑیں، کچھ تو کریں، کچھ پیچھے کریں، کچھ، تو یہ بات چیت جو ہے اس کے لیے۔ اب ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا کی 6 ستمبر کو عزم عالی شان کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہے، جلسہ، افواج پاکستان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، پشاور کی جو بارانی یونیورسٹی وہاں پہ۔ تو یہ ہیں سی بی ایمز، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہیٹ جو ہے وہ اب پوری طرح محسوس ہو رہی ہے کہ حکومت کی پوزیشن مضبوط ہے، 2/3 لا کے کوئی بھی ترمیم لا سکتے ہیں، رعایتیں لینی ہیں تو بات چیت کرنی پڑے گی۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو خبر تھی اس کے بالکل الٹ یہ ہوا ہے کہ اچکزئی نے کہا کہ یار بات چیت کرو نا، یار مذاکرات شروع کرو نا، تو اس پہ پھر رانا ثناء اللہ اور باقی احسن اقبال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو بندہ اندر بیٹھا ہوا وہ تو ہم سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو کسی اور سے کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا چھوڑیں یار، وہ پرانی باتیں ہیں، اب ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہے اصل بات۔ تو پھر اب جب مذاکرات کی بات ہوئی تو اس مذاکرات کی تجویز کو اس اجلاس میں لے کے آیا گیا لاہور کے، جو جس کی میں بات کر رہا تھا، جس کی نواز شریف نے صدارت کی ہے کہ کیا ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ خواجہ آصف اور اس کے علاوہ احسن اقبال اور ایک آدھ اور لوگوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت پی ٹی آئی سے حمزہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مذاکرات ٹھیک ہے اچکزئی سے کر لیتے ہیں، وہ الائنس کے ہیں جو بھی ہیں، ہاں کریں گے، ضرور کریں گے، تو اس کی پھر اپروول دی ہے، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اچکزئی سے مذاکرات کر لیں، پی ٹی آئی سے مذاکرات ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، اور ان مذاکرات کی اپروول ہو گئی ہے۔ اب یہ ان کی ریکویسٹ پہ جو مذاکرات کا کہا گیا تھا اس پہ اب آگے بات چیت چلے گی۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔